بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روز ہم ایک کسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں، کیونکہ 10-15 منٹ میں جو ہے وہ بہت سارے 4-5-6 خبروں کا جو ہے تذکرہ، وہ کوکٹیل بنانا، اس کی فروٹ چاٹ، وہ اس کا پرپز حل نہیں ہوتا۔ ہاں، بھلے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کتنا ہی خشک ہو، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دلچسپ رہے اور ڈائریکٹ ہو اور زیادہ کمیونیکیشن ہو۔ بھلے اس پہ زیادہ لائک ملے نہ ملے، چٹپٹا نہ ہو، لیکن اہمیت رکھتا ہو، قومی اہمیت کا حامل ہو، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹاپک آ جاتے ہیں۔ آج 4-5 ایسے ٹاپک ہیں کہ کس کو ہم نگیٹ کریں، کس کو ڈسکارڈ کریں اور کس کو ڈسکس کریں، تو اس وقت پھر مجبور ہیں کہ وہ ٹائم جو ہے ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا صاحب، آج کی ایک جو خبر ہے جس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ کے جج سردار طارق مسعود، غالباً ان کا نام ہے، ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ وقت بہت کم رہ گیا الیکشن میں، اب آپ یہ ان کی نااہلی کا یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا، عمران خان کا، اس کو حل کر دیجئے، اس کو سن لیجئے۔ تو انہوں نے کہا یار ابھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس جج نہیں ہے، لیجئے جج نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں 3 جج چاہیے، ابھی ہمارے پاس 2 ہیں، ایک اور جج چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہیں سے منگا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب آپ فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار کیجئے، وہ آئیں گے تو پھر 3 یا 5 کا پینل بنائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے وقت کتنا الیکشن کا قریب ہے اور سپریم کورٹ کا رویہ دیکھیے۔ اب پوچھئے کہ فائز عیسیٰ صاحب ایسے ان حالات میں کہاں چلے گئے؟ ذرا ایسا سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں ٹینشن ہو، حالات خراب ہوں، اس وقت اگر آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کہیں دور دوسرے ملک میں چلے جائیں سیر سپاٹے کے لیے، تو وہ اس خاندان کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے چلے گا؟ وہاں کیا حالات ہوں گے؟ فائز عیسیٰ صاحب کسی ایمرجنسی نہیں لگ گئی ہے کہ کہیں گئے ہیں، وہ سردیوں کی ویکیشن منانے گئے ہیں، کسی ٹھنڈے مقام میں بیٹھے میکسویل کی گرم گرم کافی پی رہے ہوں گے، یا کسی گرم کوزی سے بستر کے اندر لحاف میں لیٹے ہوں گے۔ تو یہ وقت تھا چھٹی لینے کا۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ کینسل نہیں کی جا سکتی تھی، اور جب ان کے پاس ٹائم تھا تو اس وقت یہ کیس کیوں نہیں دیکھا؟ اس وقت پتہ ہے کیا کرتے رہے؟ یہ فیکٹس ہیں، یہ ابھی کی باتیں ہیں، سب کچھ 100 سال پہلے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بھٹو شہید کا مقدمہ دیکھتے رہے ہیں اور مشرف مرحوم کا، کہ ان کے مقدمے کھولو۔ ارے آج کے مسائل حل کرنے کے بجائے جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، اس وقت تو تم نے انصاف کیا نہیں، اس وقت تو عدلیہ نے بے رحمی دکھائی، ایک منتخب وزیر اعظم کو لٹکا دیا۔ اب کہتے ہو کہ ہم پہ پریشر تھا اور زیادتی ہو گئی۔ یار کسی دنیا کے کونے میں جا کے آپ کہیے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے اتنا بڑا بلنڈر کیا، اور وہ کہہ رہا تھا مجھ پہ ضیاء الحق کا پریشر تھا، اس وجہ سے میں نے غلط فیصلہ کر دیا۔ اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، چھوڑیے اس کو۔ اچھا، تو یہ تو ایک بہت اہم خبر ہے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ان کو احساس دلانا چاہیے کہ آج آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو وقت کتنا قریب آ گیا ہے الیکشن کا، ٹھیک ہے نا؟ کہ تم بھی ٹائم ہی پاس کر رہے ہو ان کے کہنے پہ، قوتوں کے۔ اچھا، اب دوسری بڑی خبر جو سامنے سے گزری، جاوید چودھری صاحب جو صحافی کم پارٹ ٹائم حکیم بھی ہیں، جو مردانہ طاقت کے نسخے اور اس کا سامان بھی بیچتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ اب یہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب باجوہ گروپ کے آدمی ہیں، ان کے بھی وہ تھے، یہ ایڈوائزر تھے یا اسپوکس مین تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ وہی کرو جو مجیب کے ساتھ ہوا تھا، ان کا قتل کر دو، تو یہ مسائل کا حل ہے۔ مجیب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ چند فوجی جرنیل کے کہنے پر اس کے گھر میں گھسے، اندر داخل ہوئے، وہ اوپر سے سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے، لیونگ روم کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے گولیاں چلا دیں، وہیں پہ ان کو مار دیا، ان کی لاش چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر 2 دن کے بعد بھنگی یا کوئی صفائی کرنے والا آیا تو اس نے وہ جو تھی ان کی لاش وہاں سے ہٹائی۔ یہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ یہ تجویز کر رہے ہیں، ان لگتا ہے انہوں نے اپنے نسخے جو ہیں زیادہ کھا لیے ہیں، تو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کی دماغی صحت
مشکوک ہو گئی ہے میری نگاہ میں جاوید چودھری صاحب کی کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے ان کے علاوہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک ایسے صحافی ہیں، سارے صحافی ایسے ہیں، ایسے سارے صحافی نہیں ہیں۔ عمران ریاض خان کو دیکھیے، یہ بھی کل کی بات ہے۔ عمران ریاض بلوچی بہنوں کے کیمپ میں گئے اور جا کر ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بولی نہیں بھائی، ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے کہ بھائی بہنوں سے معافی مانگے، تم معافی مت مانگو۔ عمران ریاض ان کے دکھ کو سمجھتا ہے اور جو زیادتیاں ہم کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھا، یہی بات اتفاق سے آج ہی جاوید ہاشمی صاحب کے منہ سے سنی، جس کو سن کے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جاوید ہاشمی ایک ایسا نڈر، بے باک، سچا محب وطن لیڈر ہے۔ میں جانتا ہوں ان کو اسٹوڈنٹ جب تھے اس وقت سے، کہ وہ الیکشن لڑنے آ گئے ہیں تو وہ ایک پریس سے بات کر رہے تھے کسی روڈ پہ کھڑے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے قتل کیا، پھر ان کے ٹکڑے وہ جو ہے کتوں کو کھلا دیے۔ یار ایسی بات اگر بس یہ سن کے مطلب آپ شرمندہ، پریشان، گلٹی کیا کچھ نہیں ہو جائیں گے آپ کہ یہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ہم کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے محمود قریشی صاحب کی طرف۔ ان کو رہا کیا گیا، پھر ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ اچھا، اب وہ ایک ویڈیو ایک صاحب پروگرام میں دکھا رہے تھے کہ دیکھیے جب وہ وین میں بیٹھنے لگے تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک آدمی ان کے قریب آتا ہے اور ان سے کچھ کہتا ہے، اور وہ جب سوار ہو رہے تھے تو ایک پائدان پہ پاؤں رکھ کے جیسے اوپر پکڑ کے ڈنڈا اوپر چڑھے تو انہوں نے تقریر شروع کر دی۔ اب یہاں سے ذرا سوچ و بچار کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملوث آدمی، ایجنسی کا آدمی صاف طور پہ لگ رہا تھا، اس نے ایسی بات ان سے کیا کہی، انہوں نے اس کے کہنے پہ تقریر کیوں شروع کی، ان کا اس سے کیا سمبند ہے؟ آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ اس کو باہر پھینک دیں گے؟ نہیں، سوچئے۔ دیکھیے، محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، میں ان دونوں پہ نظر رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں شک اور اس کی بنیاد پہ کوئی سٹوری گوسپ خریدنے والا، گوسپ بیچنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن ہاں اگر مجھے کہیں سے چھوٹا سا بھی سچا ثبوت مل جائے تو پھر میں اس کو آل دا وے ڈاؤن، پھر اس کو میں چیس کرتا ہوں اور مختلف طریقوں سے اس کے انالیسس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ کب ہے، کیسے ہے۔ یہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اچھا دیکھیے، ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ شروع میں جب آتے ہیں نا تو بہت متاثر کرتے ہیں، پھر بعد میں متاثرہ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو لوٹ لاٹ کے پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بہت کیئرفل رہنا چاہیے، ان کی ایک ایک ایکشن کو سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کا دل وہ دیکھ لیتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اگر آپ ذہین آدمی، آپ کا دل وہ دیکھ لے گا جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اب میں ان کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہوں؟ I will give you some good rationale۔ دیکھیے، نمبر 1، عمران کو ریپلیس کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے، جیل بھی بھیجا جا رہا ہے، ان پہ مقدمہ بھی کرا جا رہا ہے، ایک صاحب کی تو پٹائی بھی کی گئی تھی، ان پہ ایک آدھ مقدمہ بھی لادا جا رہا ہے، جبکہ عمران پہ 180 مقدمات ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ جیل جائیں گے تو ان کا قد بڑھے گا، لوگوں میں، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں میں ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے کہ یہ جب باہر نکلیں تو لوگ ان کو جو ہے اسی طرح سے پیار کرنے لگے، وہ عمران کو ریپلیس کر دیں، جبکہ ان دونوں میں عمران کا 10% بھی کرسمہ نہیں ہے، اس جیسی شخصیت 10% بھی نہیں ہے، اور یہ منہ کی کھائیں گے، وہ ان کو نہیں قبول کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ دیکھیے کہ یہ جیل میں کتنے آرام سے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کی کوئی صدا، کوئی چیخ سنی ہے جیل سے کہ یہاں یہ تکلیف ہو رہی ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے؟
کوئی نہیں، وہ ویسے نکل کے آتے ہیں جیل سے بالکل بال سیٹ، یہ وہ جیسے یہ ابھی سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ اس کی کبھی کوئی بات گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، بس چین سے رہ رہے ہیں وہاں پر۔ اچھا دیکھیے، پوائنٹ نمبر 5، جو سچے لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کی شخصیت میں، گفتگو میں حالات اور واقعات کا بڑا اثر پڑتا ہے، کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جیسے آپ عمران خان کے ساتھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جاوید ہاشمی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، ان کے لہجے میں، ان کی شخصیت میں نا اتار چڑھاؤ آتا ہے واقعات کو دیکھ کر۔ اچھا، جو فیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو ایک خاص لیول پہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں۔ یہ صاحب جب بھی ملیں گے قریشی صاحب، میٹھی زبان، آپ ان سے کتنی بھی بات کرتے ہیں، یہ ایک خاص لیول پہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اور جب بھی یہ کوئی بیان بھی اگر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو اس کو ایک ایسے زاویے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی وفاداری جو ہے اس میں آپ کو ثبوت تو نہیں ملیں گے، اس کی جھلک مل جائے گی۔ جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا، اے آئی میں جو کام کرتے ہیں، تو وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، تو یہ فیک لوگ ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ہی از این ایسپیناج، نہیں نہیں نہیں، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ فیکنگ از اے بیہیویئر، ناٹ اے پرسنالٹی ٹریٹ۔ بیہیویئر کا ان کا جو ہے، اس سے آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ پرسنالٹی تو ان کی آہستہ سے بولنا، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کے بیہیویئر سے جو ہے نا آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا، اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پرسنالٹی ورسز بیہیویئر پہ جائیں اور پھر اس کے ثبوت لا کے ان کو جو ہے وہ، نہ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ پروگرام ہم اس لیے تو نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو گلٹی کریں اور وہ قرار دیں، نہیں، ہمارا تو یہ ہے جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا فیکٹس اینڈ پریزنٹ اٹ ٹو یو گائز جو سن رہے پروگرام، کہ بھئی اب آپ طے کیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، ان پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ کیا، ایک سینگ یہاں تو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر سیف دین سوری، ٹھیک ہے نا، تو بھائی اتنے دھوکے باز ہیں ہمارے کیا، پوری دنیا کے پولیٹیشین دھوکے باز ہوتے ہیں، ہمارے ذرا اس میں سوا شیر ہیں، تو یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتاتے پھریں۔ اور وسیم بریلوی صاحب کا ایک اس کا شعر ہے کہ ہم اکثر یہ روتے ہیں نا، یار ہم نے اس پہ اعتماد کیا تھا، وہ ہمیں ڈبا گیا۔ ان کا شعر تھا کہ میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا۔ تو یہ ڈبا دیتے ہیں۔ دیکھیے، آج دنیا میں اصل مسئلہ جو ہے نا، سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ملتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو چند ذہین ٹرسٹ وردی لوگ مل جائیں، آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ فیڈرل کاسٹرو کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ تم بوڑھے ہو گئے، وہ دوبارہ وہ لا سکتے ہو انقلاب؟ تو اس نے کہا اگر مجھے چند لوگ، 6-7 لوگ لائل اور ذہین مل جائیں تو میں دوبارہ انقلاب لا سکتا ہوں، اتنا بڑا انقلاب۔ لائل لوگ کہاں ہیں؟ اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے 70 سال سے پینیٹریٹ کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، اور کون کون کس M5 کے لیے کام کرتا ہے، کون ان کے لیے کام کرتا ہے، اس پہ ریڈ مائی لپس۔ چلیے اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، ایک رائے عامہ ہموار کیجئے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف ہو جائیے، لیکن آنکھیں کھلی رکھیے، اعتماد کیجئے، لیکن ایسا اعتماد مت کیجئے کوئی آپ کو دھکا دے کے چلے جائے، پھر آپ روتے رہیں صاحب ہم نے تو اعتماد کیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ سے کس نے کہا تھا آپ ایسا اعتماد کریں؟ اب کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پہ بلائنڈلی اعتبار کر کے اس کو یہ موقع نہ دو کہ وہ ثابت کر دے تم واقعی بلائنڈ ہو، اس حد تک میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ I'm not trying to prove anything, I'm trying to find out the facts، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں روز، اور پھر آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ مجھے قبول ہوگا، میں آپ کی عزت کروں گا۔ لیکن اگر آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن یاد ذرا عزت و احترام کے ساتھ اختلاف کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔